اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا یہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے، ان کو تم اپنے لیے برا گمان مت کرو بلکہ یہ واقعہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کو وہ بدلہ ملے گا جتنا اس نے گناہ کیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، کل ہمارا واقعہ چل رہا تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ تنہا آئی۔ حالانکہ یہ ایک حادثہ تھا، اچانک واقع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے تنہا سفر کیا، بلکہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور اتنے میں یہ قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے دونوں تنہا آئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق اور دوسرے منافقوں نے تہمت ڈالی اور اس میں 3 مسلمان بھی تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش ان کی بہن تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ تو یہ تینوں جو پکے مسلمان تھے وہ بھی ان کی باتوں کے اندر آ گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کی تھکان کی بنا پر بیمار پڑ گئی اور گھر کے اندر تھی، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے متعلق کیا باتیں چل رہی تھی، اور اسی میں قضاء حاجت کا واقعہ پیش آیا۔ ام مصطح کے ساتھ گئی اور ام مصطح جب راستے کے اندر اپنا پاؤں الجھنے کی بنا پر گر پڑی اور اس نے کہا تئیس مصطح برباد ہو، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا اور وہ بھی بدریین میں سے اور بدر والے تمام فضیلت کے حامل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے بدریین تم اب جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا پروانہ سنا دیا تھا، اس کے اندر یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ام مصطح ان کی ماں نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں اس نے تمہارے متعلق کیا بات کہی؟ کہا مجھے تو بالکل معلوم نہیں۔ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری جانب زیادہ توجہ نہیں ہے اور اب جو لطف و کرم کا معاملہ نہیں فرماتی، اس کی وجہ یہی ہے۔ شام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے والدین کے گھر جانے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ والدہ سے پوچھا تو والدہ نے سمجھایا کہ جو عورت خوبصورت ہو، کمال والی ہو، شوہر کے نزدیک چہیتی ہو اور ان کی چند سوتنیں ہو تو ان کے ساتھ یہ واقعہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے متعلق ایسی باتیں ہوتی رہے اور میں اس طریقے سے خاموش رہوں۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بقیہ دن میں روتی رہی، رات کو بھی میں روتی رہی، دوسرا دن آیا تو بھی میں روتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحقیق کی کہ یہ میری بیوی کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ دونوں نے فرمایا کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہو اور اللہ کا نبی پاکیزہ، لہذا آپ کی بیوی بھی بالکل پاکیزہ ہے۔
البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بیویاں اور بھی بہت زیادہ ہے، اور بھی لڑکیاں ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ یہ آپ نے تسلی کے لیے کہا، لیکن یہ چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف تھا تو آپ نے اس کو برا مانا کہ حضرت علی نے میرے متعلق کیا بات کہی۔ اب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ سے پوچھا کہ میری عائشہ کے اندر تم نے کوئی تہمت کی بات دیکھی ہو تو بتاؤ۔ فرمایا ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، آٹا گھونتے گھونتے بیچ میں سو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا کر کے چلی جاتی ہے، وہ تو اتنی بھولی بھالی ہے، اتنے زیادہ فتنہ و فساد کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی اور مسجد کے اندر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اپنے گھر والوں کے متعلق کبھی برائی کا گمان نہیں کیا، خدا کی قسم وہ بالکل پاک ہے، اور جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی صفوان ابن معطل، وہ بھی ایک اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، کبھی میرے گھر کے اندر وہ تنہا نہیں آیا بلکہ میری موجودگی کے اندر آیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے عبداللہ ابن ابی منافق سے کون نجات دلائے گا اور ان کی جانب سے مجھے کون معذور قرار دے گا کہ اگر میں کچھ زیادتی کروں عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تو لوگ میرا ساتھ دے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو معذور قرار دیتا ہوں، اگر آپ کی جانب سے کوئی تکلیف عبداللہ ابن ابی کو پہنچی اور کوئی شر کھڑا ہوا تو میں اس کو دباؤں گا اور عبداللہ کو میں ہاتھ سے دبا دوں گا۔ جب یہ اور میرے قبیلے اوس میں سے کوئی ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر قبیلے خزرج میں سے ہوا تو آپ کا حکم ہوگا تو ان کی بھی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم قبیلے خزرج والوں کو کچھ نہیں کر سکتے اور تمہارے اندر کوئی طاقت بھی نہیں ہے، یہ تو قبیلے اوس کا ایک آدمی اس طرف پکڑا گیا اس لیے تم بولتے ہو، تم اوس کے آدمی کے متعلق کبھی بھی نہیں بول سکتے، تم نے خزرج کے متعلق اس لیے کہا کہ ان کا اور ہمارا ایک آدمی اس بات کے اندر شامل ہے۔ تو حضرت اسید ابن حجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے اوس سے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو سن، وہ منافق ہے اور منافقانہ طور پر ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، خدا کی قسم ہم ان کی گردن اڑا دیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو، ہم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، ہم نبی کے حکم کے اوپر جان دینے والے ہیں، فقط ہمارا نبی حکم تو فرمائے، تمہارے خزرج کا ہو یا ہمارے اوس کا ہو، کسی کو بھی میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوس اور خزرج والے دونوں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کل کا دن اور رات میری رونے کے اندر گزر گئی، اور آج کا دن رات یہ بھی میرا رونے کے اندر گزر گیا، اب تیسرا دن آیا ہے، اب تو میری آنکھوں کے اندر آنسو بھی نہیں رہے، جتنے آنسو تھے وہ تمام کے تمام خشک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور مجھے کہا کہ عائشہ اگر تم اس کام سے بری ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری براءت ظاہر کرے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، تم اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایک بات ہے جو تمہارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے، میں اور صفوان ایک
ایک ساتھ آئے اور اس کی بنا پر یہ افواہ پھیل گئی اور اس بات نے تمہارے دل کے اندر جگہ پکڑ لی. میں نے برائی بالکل نہیں کی ہے، لیکن اگر میں کہوں گی کہ میں بڑی ہوں تو تم نہیں مانو گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کا کام کیا حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کا کام ہرگز نہیں کیا تو تم اس کو سچا مان لو گے. اس لیے میرے لیے تو ایک ہی صورت بہتر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کے گم ہونے پر فرمایا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ ان کا ایک بیٹا بنیامین گم ہو گیا تھا. ان کو تلاش کرنے کے لیے دوسرا بیٹا جاتا ہے تو وہ بھی گم ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے نمبر پر تو یوسف علیہ السلام گم ہو گئی اور دوسرے نمبر پر یہ حضرت بنیامین بھی گم ہو گئی. اس لیے وہ فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرے لیے صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے گا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تمام لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وہ کیفیت شروع ہو گئی جو وحی آنے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی تھی کہ بالکل ٹھنڈی تھی. اس کے باوجود ٹھنڈی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے اس طریقے سے ٹپک رہے تھے گویا کہ چاندی کے موتی گر رہے ہو. اس طریقے سے یہ صاف شفاف قطرے ٹپک رہے تھے. میں سمجھ گئی کہ یہ وحی آنے والی ہے اور مجھے تو بالکل معلوم تھا کہ میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں، اس لیے میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی براءت ظاہر فرمائے گا. لیکن میرا سوچنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خواب میں بتلائیں گے، اور یہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور میں اس کو اپنی شان کے مطابق بھی نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر مسلسل 2 رکوع مسلسل 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا. وہ میرے خواب کے اندر بھی نہیں تھا. اس لیے میں تو اپنی جگہ پر پرسکون تھی کہ جو بھی وحی نازل ہوگی، کیونکہ آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا. یہ عائشہ صدیقہ کے متعلق بات تھی، ان کو معلوم تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے پرسکون تھی. لیکن دوسرے لوگوں کو خدشہ تھا کہ اگر گناہ میں مبتلا ہوئی ام المومنین تو یہ کیا ہوگا اور لوگوں کے درمیان رسوائی ہوگی. لیکن جیسے ہی یہ وحی کے آثار ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اب شیری یا عائشہ، کہ اے عائشہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سے تیری براءت نازل فرمائی ہے. میں خوش ہو گئی. میری والدہ نے مجھے کہا کہ جاؤ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑو اور تم آپ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا کہ خدا کی قسم نہ میں آپ کے پاس جانے والی ہوں اور نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. میری براءت تو 7 آسمانوں پر سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، تو اللہ کے سوا میں کسی کی شکر گزاری نہیں کروں گی. تو بیوی کو ایک ناز کا مقام ہے، اس لیے بیوی یہ بول سکتی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی امتی نہیں بول سکتا، لیکن چونکہ یہ آپ کی امتی بھی تھی، آپ کی بیوی بھی تھی، اس لیے بیویوں کو ناز ہوتا ہے اپنے شوہروں کے اوپر. اس لیے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی. اور اس طریقے سے یہ جو تہمت آپ کے اوپر لگائی گئی تھی، اس تہمت سے اللہ تبارک و تعالی نے بری کر دیا. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ یہ لوگ ان سے بڑی ہے زنا سے اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر کرتی تھی
کہ میری براعت آسمان سے نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ 7 باتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فخر عطا فرمایا اور کسی کو یہ فخر عطا نہیں فرمایا۔ پہلا فخر تو مجھے یہ ہے کہ میرے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا لائے اور اس کے اندر میری صورت بتلائی اور کہا کہ اس صورت کے ساتھ یہ جو بیوی ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ 3 دن تک مجھے مسلسل بتایا، میں نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا تو یہ عائشہ میں نے تجھ کو دیکھا کہ تو ہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے آپ کی شکل ایک ریشمی کپڑے کے ٹکڑے کے اندر بتلائی گئی۔ اور دوسرا نمبر کہ میرے علاوہ کوئی بھی بیوی ایسی نہیں ہے جو کنواری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر والی عورت کے ساتھ کہ جس کا شوہر مر گیا یا جس کے شوہر نے طلاق دے دی، انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، سوائے میرے کہ میں کنواری تھی اور میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے ہوا ہی نہیں۔ تو یہ مجھے دوسرا فخر حاصل ہے۔ اور تیسرا فخر مجھے یہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک ہی چادر کے اندر لیٹی ہوتی اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی، اور کسی بیوی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے، اور کے ساتھ آپ ہوتے ایک ہی چادر کے اندر تو وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن میرے اوپر میں چادر میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ چوتھے فخر کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، آپ کا چہرہ میری گود کے اندر تھا، اور میری گود کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور پانچواں فخر مجھے یہ حاصل ہے کہ میرا جو حجرہ تھا، میرا جو کمرہ تھا، میرا جو گھر تھا، اسی گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں دفن کیا گیا، اور میرے ہی حجرے سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ تو یہ مجھے فخر حاصل ہے۔ اور چھٹی بات کہ آسمانوں سے میری براعت نازل ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی براعت چھوٹے بچے نے کی، حضرت مریم علیہ السلام کی براعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت ایک پتھر کے ذریعہ ہوئی، لیکن میری براعت، مجھ پر جو تہمت لگی، اس کی براعت 7 آسمانوں کے اوپر سے خود اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اور 7ویں خصلت، خاص فضیلت جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ میں صدیقہ اور میں صدیق کی بیٹی، میں صدیق کی بیٹی صدیقہ، اور اللہ نے میرے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نقل کرتے تو وہ فرماتے کہ مجھے صدیقہ بنت صدیق، حبیب رسول اور مبرعات من السماء، انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ خود بھی صدیقہ اور ان کے باپ بھی صدیق، اور 7 آسمانوں کے اوپر سے جن کی براعت نازل ہوئی وہ صدیقہ، انہوں نے مجھے یہ روایت بیان فرمائی۔ اور عمر چھوٹی سی تھی، لیکن اس عمر کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے گھر مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور پردے کے پیچھے سے آپ مسائل پوچھتے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بہترین جواب دیتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص ہے، فضیلتیں ہیں، آپ کی پاک اور مطہرہ
بیوی ہے اور سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہے، لیکن ان کے متعلق منافقین نے یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے زنا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی براءت کو قرآن میں نازل فرماتا ہے اور 10 آیتیں مسلسل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کی، جس میں سے پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ یہ لوگ جو تہمت ڈالنے والے ہیں وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے۔ یعنی بعض لوگ تو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ کلمہ نہیں ہے، وہ فقط ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہے۔ اور بعض پکے مومن بھی تھے جو ان منافقوں کے کہنے میں آ گئے، جیسے حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جہش، یہ پکے مسلمان تھے لیکن منافقین کی باتوں میں آ گئے، لیکن مسلمانوں نے توبہ کر لی، جو سچے مسلمان تھے انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس کے علاوہ جو منافقین ہے وہ تو ان آیات کے نزول کے بعد بھی اپنی بات کے اندر پختہ رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ بھلے اللہ نے کچھ بھی نازل کیا ہو وہ بالکل صحیح نہیں ہے اور عائشہ صدیقہ بدکار ہے، یہ تہمت ڈالتے رہے۔ اور آج بھی بعض شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ پہلے جس نے تہمت ڈالی نزول آیت سے پہلے اور توبہ کر لی وہ تو پکے مسلمان ہے، لیکن آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے زنا کیا تھا اور ان کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو اب تو آیت کے نزول کے بعد وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو قرآن کا انکار کرنے والا ہوا۔ جو صحابہ کرام نے تہمت لگائی تھی وہ نزول آیت سے پہلے اور جب تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی قطعی طور پر آپ کی براءت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان صحابہ کرام کو جنہوں نے نزول آیت کے بعد توبہ کی، لیکن اب نزول آیات کے بعد کسی کو تہمت لگانے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی بیوی ام ایوب نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری پیاری بیوی کیا تو ایسا کام کر سکتی ہے، زنا والا کام؟ کہا خدا کی قسم میں بالکل نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو میری بیوی ہے اور تو یہ گناہ نہیں کر سکتی تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور صدیق اکبر کی بیٹی ہے، بھلا وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ جب تجھ جیسی کوئی کم مرتبہ کی عورت اس کام کے اوپر راضی نہیں تو وہ عورت جو کہ بالکل نیک ہے اور اس کے باپ بھی دیندار ہے اور ان کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھلا ان سے یہ بات کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، کبھی سوچنا بھی مت کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا۔ ہاں، ایک جماعت نے آپ کے اوپر تہمت لگا دی، وہ بھی نزول آیت سے پہلے، لا تحسبوہ شرا لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آنا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی، ان کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی کا کلیجہ رونے میں ہی پھٹ جائے گا، اتنا زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی اور ان کے ماں باپ بھی ان کے اوپر روئے اور سچے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو، وہ تمہارے لیے
لیے خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ اس واقعے کی بنا پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 3 دن مسلسل تکلیف ہوئی اور وہ روتی رہی، اور ان کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کے اندر بدل دیا ہے۔ تو یہ ان کا رونا اور اب ان کا صبر کرنا، تو صبر کی بنا پر اللہ ان کے ساتھ ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ تہمت لگی تو 7 آسمانوں سے یہ آیات ان کے حق میں نازل ہوئی، ورنہ کون آدمی ہے کہ جن کے متعلق پوری مسلسل 2 رکوع یعنی 10 آیتیں نازل ہوئی ہو، جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور جو مصاحف کے اندر لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایسی آیتیں نازل ہی نہ ہوتی اگر یہ واقعہ نازل نہ ہوتا تو۔ لیکن اس واقعے کی بنا پر آپ کی پاک دامنی قرآن مقدس کے اندر بیان ہوئی، اور اللہ جس کے متعلق گواہی دے کہ یہ پاک باز ہے، ان کی طہارت کا تو کیا کہنا۔ اسی لیے اب جو بعض شیعہ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے متعلق پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے متعلق کوئی ایسا کہے گا، اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو ہمارے نبی کی حرم کے اوپر ہاتھ ڈالے، جو ہمارے نبی پر تہمت ڈالے، نبی کی بیوی کے اوپر تہمت ڈالے، اس کو ہم مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادنا بھی تکلیف پہنچائے تو یہ ادنا تکلیف دینے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم ان کی بڑائی بیان کرو اور ان کی تم تعظیم بیان کرو۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تم اس کے ساتھ درود شریف پڑھو، یہ حق بنتا ہے، اور پورا نہ پڑھا جائے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی تمام بیویاں اور آپ کی آل، ان تمام کی عزت کرنا چاہیے، ان تمام کا نام ہم محبت کے ساتھ لیں گے، اور ان تمام کا نام ہم اکرام کے ساتھ لیں گے، اور ہم ان تمام کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم درود و سلام کے اندر بھی آل کا نام بھی لے آئے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ آل محمد کے اوپر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، وعلی ازواجہ، آپ کی ازواج پر جو کہ ہماری مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے ہمارے باپ ہے، اور آپ کی تمام ازواج روحانی اعتبار سے ہماری ماں ہے، بلکہ ہماری سگی ماں سے بھی زیادہ اکرام کی مستحق ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان دل کے اندر آ نہیں سکتا۔ تو ہمارے نبی کے ازواج سے، ہمارے نبی کی بیٹیوں سے، ہمارے نبی کی آل سے ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ ہم ان کا نام محبت کے ساتھ لیں گے، ان کے لیے ہم رفع درجات کی دعائیں کریں گے، اور ہم اپنے دل کے اندر ان کو جگہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس واقعے کو تم برا گمان مت کرو، یہ واقعہ نازل ہوا تو قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، اور آپ کو صبر کا ثواب ملا، اور آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے تبھی تو بیان کی کہ یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ نہ واقعہ پیش آتا نہ آیتیں نازل ہوتی۔ اس لیے جب آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، تو تم اس کو اچھا سمجھو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کو وہ گناہ ہے جو اس نے کیا۔ یہ جو تہمت ڈالنے والے تھے، ان میں لوگ الگ الگ طرح کے تھے۔
ایک آدمی تو وہ تھا جس نے تہمت کا بیڑا اٹھایا اور جب بھی موقع ملتا ہمارے نبی کے حرم کے متعلق غلط بات کرتا اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا. وہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے. اس کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے. بعض لوگ وہ تھے جو ہر جگہ تو نہیں لیکن مزے لے لے کر کے بیان کرتے تھے کہ ایسا صدیقہ نے ایسا کیا اور اوپر سے خوش ہوتے تھے. ان کی شان میں تنقیص کر کے ان کے خلاف بول کر کے وہ خوش ہوتے تھے. اور بعض لوگ وہ تھے کہ جو مجلس کے اندر بات چھیڑ دیتے تھے اور پھر وہ بات چلتی ہو جائے تو چلے جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ایسا صدیقہ کے متعلق غلط باتیں ہوگی. اور بعض لوگ وہ تھے جو سننے کے بعد خاموش رہتے تھے. لیکن اللہ کو پسند یہ آخری لوگ تھے کہ بعض لوگ وہ تھے جو اس بات کو سنتے تھے تو فوراً انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہتان ہے. ہمارے نبی کی بیوی کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے. یہ لوگ پاک تھے. ورنہ جو بہتان سمجھ کر کے خاموش رہتے تھے, جو مجلس کے اندر باتیں چلاتے تھے اور جو لوگ مزے لے لے کر کے بیان کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں جس درجے کا جو ملوث ہوا, جنہوں نے زیادہ پھیلایا وہ زیادہ گنہگار, مزے لیے ان کو زیادہ گناہ, اور جو بات کو چھیڑ کر کے چلے جاتے تھے اور مجلس میں وہی بات ہوتی رہتی تھی وہ بھی گنہگار, اور جو خاموش رہتے تھے وہ کم گنہگار کہ انہوں نے بھلے برا نہیں بولا لیکن اچھا بھی تو نہیں بولا. حالانکہ حق تھا ہماری ماں کے اوپر, ہمارے باپ کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو ہم بولے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہاں ہمارے روحانی ماں اور باپ کے اوپر بولا جا رہا تھا اور پھر بھی خاموش رہے, وہ بھی کچھ درجہ میں گنہگار ہے. ہاں وہ گنہگار نہیں جنہوں نے صاف کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا. والذی تولا کبرہ, اور جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا, یعنی عبداللہ ابن ابی منافق کہ یہی اس کی جڑ تھا. کسی نے بھی تہمت نہیں لگائی تھی, ایسے زمانے کے اندر یہ تیار ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا منہم لہو عذاب عظیم, ان کو عذاب عظیم ہوگا قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کے معانی کو ہمارے دل کے اندر جما دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اور آپ کی سنتوں پر 100% چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. درود شریف.